السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام ایک تعارف، صفحہ 137۔ آج کا موضوع ہے کائناتی اخلاق۔ کائنات انسانی اخلاقیات کا ماڈل ہے۔ ہمارے پیدا کرنے والے کو ہم سے جو اخلاقی رویہ مطلوب ہے، اس کو اس نے کائنات میں وسیع پیمانے پر انتہائی معیاری انداز میں قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ہمیں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کبھی لآیات لقوم یعقلون، اور کبھی اولو الالباب کی بات ہوتی ہے کہ عقل والے، سمجھ والے لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کائنات سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ کائنات میں غور و فکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک درخت کو سٹیئر کرنا شروع کر دیں اور دیکھتے چلے جائیں اور سوچوں میں پڑے رہیں اور ہم سمجھے کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ اس کا مقصد نہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں تو اس سے کوئی سبق سیکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہی ہے۔ مثلاً آسمان کا کیا کام ہے، آسمان کا رویہ کیسا ہے، آسمان کیسا دکھائی دیتا ہے، اسے دیکھ کر ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی اخلاق ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اخلاق کو یا اس کی مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہمارے لیے بکھیر دیا ہے، تاکہ انسان اس کو دیکھ کر نصیحت لے اور اس اخلاقی روش کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ آسمان اپنی بے پناہ وسعتوں کے باوجود مکمل طور پر خاموش ہے۔ کبھی کسی نے آسمان کو دیکھ کر یہ سبق سیکھا؟ شاید نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سب سے اونچی چیز دکھائی دینے والی چیزوں میں سے، پہاڑوں، درختوں اور بلند بلڈنگ سے بھی کہیں زیادہ اونچا، یعنی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پیدا کی ہیں ان میں اگر غور کیا جائے تو سب سے بلند ترین چیز آسمان ہے، اور اسی طرح سب سے بڑی بھی ہے۔ یعنی آسمان صرف بلند ہی نہیں بلکہ وسیع بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اس نے خوب اونچا اٹھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا وسیع آسمان اور اتنا بلند آسمان مکمل طور پر خاموش ہے، خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو بتا رہا ہے کہ بولنے سے زیادہ چپ رہنے والے بنو، بتانے سے زیادہ سیکھنے والے بنو۔ تمہیں خواہ کتنی ہی زیادہ عظمت حاصل ہو جائے مگر تم اس طرح رہو جیسے تمہیں کوئی عظمت حاصل نہیں، یعنی بالکل عاجزی کے ساتھ، ہمبل۔ آسمان اپنی بے پناہ وسعتوں کے باوجود جو خاموش ہے، تو ہمیں بھی جب ہمارے اندر وسعت آئے گی، علم کی کثرت ہوگی، سمجھ بوجھ ہوگی، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا کہ ہم بھی غور و فکر کرنے والے بنیں گے اور مزید سیکھنے والے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گم سم ہو جائیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ ناروا طریقہ اختیار کرے، یا جب کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، یا جب کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے مقابلے میں ہم اعراض کا رویہ اختیار کریں، ہر بات میں انٹرفیئر کرنے کی بجائے اور بغیر ضرورت کے مشورہ دینے کی بجائے دوسروں کے حرکات اور دوسروں کے کاموں سے عبرت حاصل کریں، ان سے کچھ سیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سورج روشنی اور حرارت کا اتھاہ خزانہ ہے، وہ ہر آن زمین کو روشنی اور حرارت سپلائی کر رہا ہے۔
مگر وہ کسی سے اس کی قیمت نہیں مانگتا. یہ اس بات کا سبق ہے کہ انسان یک طرفہ طور پر فائدہ پہنچانے والا بنے. وہ لوگوں کو دیتا رہے خواہ اسے اس کی کوئی قیمت نہ مل رہی ہو. ہوا ہر آن سرگرم ہے، یعنی چلتی رہتی ہے. اگر ہوا چلنا چھوڑ دے تو اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہوا ہر آن سرگرم ہے، یعنی اپنا کام کر رہی ہے. وہ ہر تنگ اور کشادہ جگہ سے گزر رہی ہے. یعنی ہوا کو گزرنے کے لیے، ہوا کو چلنے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے کوئی بہت کھلی جگہ ملے. اسے تنگ سے تنگ جگہ ملے تو اس سے بھی وہ گزر جاتی، مگر وہ کسی سے ٹکراتی نہیں. اس طرح وہ پیغام دے رہی ہے کہ اے انسان، تم اپنی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرو کہ دوسروں کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ پیش نہ آئے. موقع، اپرچونٹیز زیادہ ملے یا کم ملے، تم کیا کرو؟ اپنا کام کرتے جاؤ. تمہاری سرگرمیاں دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے والی نہ ہوں. یعنی اپنا کام کرو مگر کسی کو تکلیف نہ دو، دوسروں کے لیے مسئلے کھڑے نہ کرو. درخت زمین سے ایک پودے کی صورت میں نکلتا ہے اور پھر بڑا ہو کر پورا درخت بن جاتا ہے. پورا درخت. اس سے لوگوں کو سایہ، ہریالی، پھول اور پھل اور دوسری چیزیں ملتی. وہ مٹی اور پانی جیسی چیزوں کو اپنی غذا بنا کر اس کو ہر ایک ہرے بھرے درخت کی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے. اس طرح وہ بتا رہا ہے کہ انسان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کہ معمولی چیز لے کر بہتر چیز دے. جیسے درخت مٹی اور پانی لے کر ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے، پھول اور پھل دیتا ہے، اسی طرح انسان دوسروں کی طرف سے کڑوی کسالی، ناروا، ناپسندیدہ باتیں سن کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اس طرح وہ بتا رہا ہے کہ انسان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ وہ غصہ کو معافی میں تبدیل کرے، وہ منفی جذبات کو مثبت جذبات کی طرف موڑ دے. اس کو کسی کی طرف سے برائی کا تجربہ ہو تب بھی وہ اس کی طرف بھلائی کا تحفہ لوٹائے. یہ ہے انسانی اخلاقیات کا وہ ماڈل جس کا مظاہرہ کائنات میں ہر آن کیا جا رہا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کائناتی نمونہ کو اختیار کرے. یہ تو انہوں نے مثالیں دی. اب آپ مزید مثالیں ڈھونڈیے اور ہر چیز سے مختلف طرح کے سبق حاصل کیجیے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے غور و فکر کا لیول کیا ہے. مثلاً آپ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھیں، جو بھی چیزیں خاموشی سے اپنا کام کرتی نظر آئیں ان سے ایک ایک سبق لیں اور اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ میرا رویہ، میرا طریقہ، میرا اخلاق اور میرا معاملہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.